اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا اس کے بعد والا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم یہ لے کے آ رہے ہیں کہ انڈیا کیا دوبارہ کوئی حرکت کر سکتا ہے, کیا دوبارہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے. تو اسٹریٹ کوشچن پہ آتے ہیں عامر صاحب سے. مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو جنگ ہوئی, اس جنگ سے کچھ انڈیا نے ایسی حرکتیں تو نہیں سیکھ لی ہوں گی جو اسرائیل نے کیا ایران کے ساتھ, کہ انڈیا بھی اسے کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انڈیا نے تو ڈیفینیٹلی کئی چیزیں اسرائیل سے ضرور سیکھی ہیں, اسپیشلی یہ جو کہ کسی قسم کا خیال نہ کیا جائے رول آف لاء کا, اور مائٹ از رائٹ والے ایلیمنٹ کو اور نیو نارمس کو جو ہے بنایا جائے. جس طرح انہوں نے 2016 میں ایک اسمال اسکرشن کی اور اس کو کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے, جبکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے میرے خیال میں کچھ توپ کے گولے چلائے تھے. اور اس کے بعد یہ کہ 2019 میں ان کو شاید زیادہ شے ملی اور انہوں نے آ کے بومبنگ کر دی آپ کے ایل او سی کے اکراس, اور کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ ہماری ایک ٹیریٹری کے اندر انہوں نے بامبس پھینکے وچ از انپریسیڈنٹڈ, اور اس کے ریئیکشن میں پھر پاکستان نے ان کو جواب دیا. لیکن یہ ہوا یہ کہ وہ کیونکہ ہم نے اس طرح سے جھوٹ نہیں بولا جس طرح سے انہوں نے بولا, میڈیا پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک F-16 بھی مار دی ہے, تو ہم نے تو ابھی لندن کو واپس کر دیا. لیکن اس کے جواب میں جو موڈی سرکار تھی اور ان کے جتنے بھی تھے میڈیا کے, جنہوں نے ایک فالس نیریٹو بنا کے موڈی کو الیکشن جتا دیا, اور کشمیر کا سٹیٹس بھی انہوں نے پھر چینج کیا سبسیکوئنٹلی اگست سپٹمبر میں. تو یہ چیزیں ہوئیں, تو میرا خیال میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹرنس ہم نے اس وقت ری اسٹیبلش کی, وہ شاید نہیں ہو سکی. اور جس کی وجہ سے اس دفعہ جب یہ موڈی آئے اور انہوں نے اپنی ایئر فورس کو تیار کیا, جبکہ میں سمجھتا ہوں ایئر فورس کو جب بھی وہ تیار کرتے ہیں تو ایئر فورس چیف انہیں ضرور کہتا ہے کہ جی یہ نہ کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم شاید اس کا جواب نہ سہ سکیں, لیکن اس کو شاید مجبوراً کرنا پڑتی ہے یہ چیز. اور اس دفعہ جب کیا تو اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 80 جہاز ان کے ہوا میں تھے, اور انہوں نے آ کے جو ہے اسکارپ میزائلز اور برہموس میزائلز مارے ہمارے تقریباً 10 سے 12 ٹارگٹس پہ. اور اگر دیکھا جائے تو ان کو اصل میں 2 ٹارگٹس ملے تھے, باقی 8-9 ٹارگٹس جو تھے وہ ان کے سرفیس ٹو سرفیس میزائلس کو ملے تھے, جو کہ موسٹلی برہموس تھے جن کو انہوں نے استعمال کیا. اور اس کے لیے وہ اتنی بڑی فورس لے کر آئے, اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے ان کی ٹارگیٹنگ کی, اور کچھ ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے, بچے بھی مارے گئے, اور ہمارے اسٹرکچرس کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کیا, وچ واز اگین انپریسیڈنٹڈ, کہ اس پیمانے پہ انہوں نے ایک میزائل جو ہے داغے اور بم ہمارے ٹیریٹری میں گرائے, اور نہ صرف ایل او سی پہ گرائے بلکہ انٹرنیشنل بارڈر میں بھی گرائے. تو یہ مطلب ایک جنگ ہے. لیکن جب بھی آپ ایئر پاور استعمال کرتے ہیں اور کراس ویپن گراتے ہیں, کیونکہ آج کل ایسا تو نہیں ہوگا کنٹیگوس بارڈر میں کہ جہاز جو ہے وہ بارڈر کراس کریں گے تو تب جنگ ہوگی. جب آپ ویپن مارتے ہیں یا ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں, اور اسپیشلی ایئر سے کرتے ہیں اور جہازوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس میں اسکلیشن والا فیکٹر ہوتا ہے. اور جو انہوں نے کیا وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو ایک قسم کی ادھر بھی ندامت ہوئی, ادھر بھی ان کو ایک شکست کا سامنا ہوا, اور 6 جہاز ان کے مارے گئے ہوا میں. لیکن یہ چیز جو تھی وہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے, اور ایک بہت ڈینجرس اسپیکٹ ہے جو انہوں نے ایک نیو نارم بنانے کی کوشش کی ہے موڈی نے, کہ جب بھی, اور ابھی وہ ان کے نیریٹو میں آتا بھی رہا ہے سبسیکوئنٹلی, کہ جب بھی کوئی ٹیرر اٹیک ہوگا یا ٹیررسٹ کا حملہ ہوگا تو ہم اس کو جنگ کا ایک وہ سمجھیں گے, ایکٹ آف وار, اینڈ ہم رسپانس دیں گے, اور ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح ہم نے اس دفعہ کیا, اور شاید اس سے زیادہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جو انہوں نے اسرائیل سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے, یا ویسٹ سے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ انہوں نے یہ چیز تو کاپی کر لی, لیکن انہوں نے اپنی کیپیبلٹی وہ نہیں بنا سکے جو شاید اسرائیل نے بنائی ہے, اور جو ویسٹ نے اپنے لحاظ سے, امریکہ نے اسپیشلی جو اس کے پاس ہے. تو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کے ایکشنز کے لیے. انفارچونیٹلی انہوں نے ایئر فورس کو, جو ان کے بہت سارے چیفز, ششانت سنگھ ہیں ان کے ایک رائٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو بڑا اچھا اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں, اور پروین سوامے ہیں جو رکھتے ہیں, جنہوں نے بارہا اپنے مطلب میگزینز میں بھی لکھا ہے اور انٹرویوز میں بھی بتایا ہے کہ ان کے پچھلے 8-10 چیف گورنمنٹ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2 فرنٹ وار کریں, تو 2 فرنٹ وار کے لیے ہمیں 41 اسکواڈرنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 41 سے 42 اسکواڈرن ہوں گے تو ہم چائنا اور پاکستان دونوں فائٹر اسکواڈرنس کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں فائٹر جہاز ہوں. جبکہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے مشکل سے 32 اسکواڈرن ہیں, اور 32 اسکواڈرن میں سے بھی 4-5 ایسے اسکواڈرن ہیں جو جیگور اور MiG-21 کے ہیں, جن کو آپ آپریشنلی استعمال نہیں کرتے, جنہیں فلائنگ کافنز کہا جاتا ہے, اور آپ آپریشنلی دے آر ناٹ ویری سوٹیبل آلسو, ٹیکنالوجی وائز بھی وہ اتنے اچھے انٹیگریٹڈ بھی نہیں ہیں اور اتنے افیکٹو نہیں ہیں. تو رہ کہ آپ کے پاس رشین جہاز مینلی رہ جاتے ہیں جو کہ Su-30 اور MiG-29 ہیں. اس کے علاوہ کثیر مقدار میں آپ کے پاس میراج 2000 اور رافیل ہیں, لیکن Su-30 اور MiG-29 رشینز جو ہیں ان کی جو سروسبلٹی ہے اور ریلائبلٹی وہ 50% سے بھی کم ہے. یعنی اگر 15 یا 14 اسکواڈرنز ان دونوں جہازوں کے ہیں تو 7 اسکواڈرنز ہوتے ہیں جو ایک وقت میں اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پریکٹیکلی مطلب ان کے پاس اتنے اسکواڈرنز نہیں ہیں, اور پھر شارٹیج آف پائلٹ والا ایلیمنٹ ایک اور ہے, ایڈیشنل ہے, لیک آف موٹیویشن ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے. یہ سب چیزیں ملائیں تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیپیبل بھی نہیں ہیں کہ ہم 1 فرنٹ وار کر سکیں. تجاس جو ہے, جو ان کا LCA تھا,
جو ان کا اپنا بنایا ہوا جس طرح جو جہاز ہے اس کے اندر دیٹس اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ ایکچولی. وہ چل نہیں سکا جس طرح سے یہ چاہتے تھے اور 25 سال اس پہ ضائع کر دیے انہوں نے اور کوئی خاطر خواہ اس میں وہ نہیں ہو سے اسے بنا رہے ہیں تیجس کو لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پائے. بالکل. تو آلموسٹ 25-30 سال اس میں ضائع کر دیے اس فیکٹر سے اور وہ اس گیپ کو پورا نہیں کر سکے. سو ابھی تک میرا خیال میں ان کے پاس 41-42 ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والے جہاز ہونے چاہیے تھے جس میں 4.5 to 5 جنریشن ہوتے تو وہ کسی حد تک پاکستان کو چیلنج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ اگلے 10 سال بھی آتے رہیں تو کوئی خاطر خواہ کوئی کسی قسم کا امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے, بلکہ میرا خیال میں ندامت اور شکست کے ساتھ ہی وہ واپس جائیں گے, کیونکہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے ایکوائر نہیں کی. ایون پلوامہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ اسرائیل سے انہوں نے یہ چیز تو سیکھ لی کہ بدماشی کریں, لیکن بدماش بننے کے لیے کچھ صحت چاہیے, کچھ انہیں فزیکل اپنی کنڈیشن بھی بہتر کرنی چاہیے, پلس ان کو کچھ ٹولز چاہیے, ویپنز چاہیے, ہتھیار چاہیے جس سے وہ اپنے دشمن کو زیر کر سکیں. تو وہ چیزیں انہوں نے کولیکٹ کر ہی نہیں سکے یا اس چیز کو اچھے طریقے سے انٹیگریٹ نہیں کر سکے. ایئر مارشل صاحب اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں موٹیویشن کی کوئی کمی ہے؟ آپ نے کہا کہ پائلٹس کی کمی ہے, یہ مطلب میڈیا میں بھی بات آتی رہی, تو لوگ کیا انڈین ایئر فورس جوائن نہیں کرنا چاہتے یا ان کی ٹریننگ کیپیبلٹی میں پرابلم ہے یا پائلٹ ٹرینڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے, ایشو کیا ہے؟ دیکھیں شروع سے انڈیا کے جو ہے پائلٹ میں ان کا کاکپٹ ٹو پائلٹ ریشو بہت کم رہی ہے اور اس کا فیکٹر بیسیکلی یہی رہا ہے کہ اتنی موٹیویشن کے ساتھ وہ جوائن نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں فورسز کو جوائن کیا جاتا ہے. پاکستان میں کیونکہ فورسز میں جو لوگ آتے ہیں ایک تو ڈیفینیٹلی موٹیویشن ہوتی ہے, جہاد والا جذبہ ہوتا ہے, ول ٹو فائٹ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, پلس آپ کے پاس کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں, آپ کا خیال رکھا جاتا ہے, آپ کی فیملیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ شہادت ہو جائے یا آپ کو کسی طرح سے کوئی سروس کے دوران آپ فزیکلی امپیئرڈ ہو جائیں تب بھی آپ کا خیال رکھا جاتا ہے اور لائف ٹائم تک آپ کا خیال رکھا جاتا ہے. سو یہ موٹیویشن والے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ایک قسم کی جاب کو سیکیور کرتے ہیں, آپ کے فیوچر کو سیکیور کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ بڑی خوشی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں فورسز, اسپیشلی پائلٹ تو تقریباً ہر دوسرا بچہ بننا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ والی موٹیویشن انڈیا میں نہیں ہے. اور بیک آف دا مائنڈ میں ان کے ہمیشہ سے یہ چیز انگریوڈ ہے کہ پاکستانی پائلٹس اور فضائیہ جو ہے ہم سے بہتر ہے, اور وہ بہتر اس نے پروو بھی کیا ہے ان کو. تو وہ والا فیکٹر وہ میرا خیال میں جو ایک پی اے ایف کو یا پاک فضائیہ کو جوائن کرنے کا ہمارے اندر رہا ہے اور ابھی بھی ینگسٹرز میں موجود ہے, انڈیا میں وہ موٹیویشن کا لیول نہیں ہے. سعید مارشل صاحب ایک مزے کی بات ہے, مطلب میں نے خود 2 دفعہ ایس بھی دی ہے اور انفارچونیٹلی سلیکٹ نہیں ہو سکا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے میری جنریشن یا ہم سے جو آنے والی جو بعد کی بھی جنریشنز ہیں وہ پہلے آئی ایس بی سے ریجیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی اور کورس یا کوئی اور اپنا وے آف لائف سلیکٹ کرتے ہیں. پہلی آج بھی پورے پاکستان کے اندر جو پریورٹی ہے وہ ہماری فورسز ہی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو یہاں سرو کیا جائے, وہاں اگر جگہ نہیں بنتی تو پھر کچھ اور سوچتے ہیں, لیکن اپنی فوج سے محبت ہم لوگوں کی وہیں رہتی ہے جہاں سے بچپن سے مطلب ہمیں جو ہے. اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں کیونکہ ہم کورسز کرتے ہیں باہر اکٹھے بھی کرتے ہیں, کچھ انڈینز بھی آتے ہیں آپ کے باہر کے ملک میں جو آپ کورسز کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ایک ملک میں جہاں کورس کر رہا تھا وہاں پہ ایک انڈین کا میراج 2000 کا پائلٹ تھا, اور اس کو پتہ چلا کہ میں مطلب F-16 اڑاتا رہا ہوں, میں ایئر فورس پی ایف سے آیا ہوں, تو اس سے تھوڑی بہت دوستی بھی ہوئی, گپ شپ بھی, کیونکہ وہ زبان بھی ہماری سمجھتے ہیں. تو اس نے بڑی کلیئرلی یہ چیز کی, اس نے کہا اگر ہم کسی فورس کی عزت کرتے ہیں یا ہم اس کو ایک پاکستان کے لحاظ سے مطلب ایک لیول پہ رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہے, تو وہ پاکستان کی فضائیہ ہے. اور مطلب ظاہری بات ہے اس نے مجھے فضائیہ کا ہی کہنا تھا کیونکہ میں خود بلو یونیفارم میں تھا, تو مگر یہ کہ وہ مجھے خود بھی بڑا ایک اچھا لگا, اور ایک یہ کہ مطلب ایٹ لیسٹ اینیمی آلسو ہیز اے رسپیکٹ فار اس. تو یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بیکاز آف اپنے خون پسینے سے, اپنی محنت سے, اپنی ٹریننگ سے اور دشمن پہ دھاک بٹھائی ہے ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے. اچھا اسی میں آپ نے یہ فورسز کا ان کے ذکر کیا, آپ ان کے فورسز سے ملے ہوں گے جیسے کورسز میں یا باہر کہیں ملاقات ہوتی ہے, آپ کو انڈین فورسز کیسی لگی, کیسی فورسز؟ دیکھیں جی انڈین فورسز ان کے جو لوگ ہیں دے مطلب اپیرنٹلی بڑے میچور لگتے ہیں, فوکس رکھتے ہیں کورسز میں, جس طرح ہمارے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑے سیریس ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایشیا کے موسٹ آف دا کنٹریز جتنی ہیں ہماری ہو گئی, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایون سری لنکا, سنگاپور, اور یہ جو فار ایسٹ میں بھی یہ بڑے سیریس لوگ ہیں پروفیشنلی جو ہیں, اور اسی طرح انڈیا کے لوگ بھی اس معاملے میں سیریس ہیں کافی. اور لیکن میرا خیال میں جو چیز ہمیں ڈسٹنگوش کرتی ہے ان سے ایک ڈفرینٹلی, اسپیشلی میں مطلب کیونکہ میرا سارا تجربہ اور سارا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایئر فورس میں رہا ہے, تو وہ ہماری بیسیکلی ٹریننگ ہے اور ہمارا ول ٹو فائٹ ہے. جو ہم نے دیکھا ہے, ہمیں مطلب کہانیاں یاد ہیں, ایک ایک بندے کی کہانی یاد ہے, چاہے وہ ایم عالم کی ہے, چاہے وہ سرفراز رفیقی کی ہے, یا اور الحمدللہ جو ہمیں سینئر لیڈرشپ بھی ملی وہ بہت اچھی ملی. اظہر خان اور نور خان صاحب سے لے کر آج تک جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور میرٹ پہ اسپیشلی وہ کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. اور اس کے علاوہ سبق پھر پڑھ صداقت عدالت شجاعت, یہ تینوں چیزیں جو ہیں صداقت عدالت اور شجاعت بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میرے خیال میں آرگنائزیشن کے لیے, اور ایئر فورس نے یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے پرزرو کی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کی ہیں. کیونکہ آپ میں اگر شیولری ہے, ول ٹو فائٹ ہے, کریج ہے, اور آپ کے جتنے فیصلے ہیں یا پروموشنز ہیں یا تمام جو انسٹیٹیوشنل ایک ہارمنی ہے اور اس کے ساتھ میرٹ سسٹم کو آپ آنر کرتے ہیں,